مائنڈ اور باڈی اس کا تعلق ول پاور سے بہت زیادہ ہے. ول پاور ہر انسان میں ایک ریزروائر موجود ہے. کوئی بھی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میری ول پاور ہے ہی نہیں اس چیز کو چھوڑنے میں. ول پاور بالکل موجود ہوتی ہے لیکن وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے ایک گلاس ہے پانی کا, وہ جب خالی ہو جاتا ہے تو بس اب اس کو فل کرنا پڑے گا. تو اس ریزروائر کو, یہ جو ٹینکی ہے ول پاور کی ہمارے دماغ کے اندر, اس کو بھی فل کرنا پڑتا ہے. اس کو فل کیسے کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, خیالات کو کنٹرول کرنا, نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا, گناہوں کی خواہش کو کنٹرول کرنا, یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یہ جی آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. تو پہلے انسٹنٹ پہ جب آپ کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو تو ہو سکتا ہے آپ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے, آپ کو بہت زیادہ طاقت کے ساتھ, جستجو کے ساتھ یہ چیزیں کنٹرول کرنی پڑیں, ٹھیک ہے. لیکن انکریڈبلی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب یہ عادت بن رہی ہے آپ کی کنٹرول کرنا, تو آپ میں ایک عجیب سی پاور آ رہی ہے اور اس پاور کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے میں جم جاتا ہوں اور پہلے دن کھلیاں پڑ جاتی ہیں. اب میں ڈر کے گھر بیٹھ جاؤں کہ جی میں نے تو جم کرنا ہی نہیں کیونکہ یہ تو کھلیاں پڑ گئی انہیں. لیکن جو ریگولر جائے گا, اٹھاتا جائے گا ڈمبلز, اس کی اسٹرینتھ بلڈ ہوگی, مسل بلڈ ہوگا, 2 kg کی جگہ 4 اٹھائے گا, پھر 10 اٹھائے گا, پھر آگے سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بہت ہیلدی فیل کرے گا اور بہت آپ کہہ لیجیے اسٹرینتھ فیل کرے گا. تو سیم گوز فار ول پاور. اپنی ول پاور کو بلڈ کریں. گناہ سول کو ویک کرتے ہیں, ول پاور کو توڑتے ہیں, سیلف اسٹیم کو کم کرتے ہیں, کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ آبویسلی کچھ ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے, کچھ ایسی روٹین اڈاپٹ کر کے کہ اس میں آپ کی ول پاور بھی بلڈ ہو رہی ہے اور اسپرچول ریزروائر بھی بلڈ ہو رہا ہے. روحانیت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ربی فصلی, فلاح پا گیا وہ انسان. اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا جس نے تزکیہ کیا. نمبر 1 جس نے تزکیہ کیا, نمبر 2 جس نے ذکر کیا اور نماز قائم کی. یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. تو تزکیہ کا تعلق ول پاور سے بھی ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں, ڈسپلن میں آئیں. ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں نا. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. اور کیا سجیشن ہے؟ ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا تو صبر آئے گا کیسے اس میں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا؟